بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین بحق یا ارحم الراحمین۔ رمضان مبارک ہو۔ آپ سب کی خدمت میں جعفر دینا شاہ کا سلام قبول ہو، اور میں امریکہ سے USA میں رہتا ہوں اور یہیں سے خطاب کر رہا ہوں آپ کو۔ رمضان آ گیا ہے۔ بہت لوگوں کے لیے یہ مشکل مہینہ ہوگا کیونکہ گھروں میں بیماریاں ہیں، رزق کی کمی ہے، ماحول کی کمی ہے، باہر نہیں نکل سکتے۔ احتیاط کیجیے کیونکہ یہ کووڈ بہت بری شکل میں اب دوبارہ بل کے آ رہا ہے، تھرڈ ٹائم۔ اٹ ول بی ویری ڈیڈلی، تو آپ لوگ احتیاط کریں، مذاق نہ سمجھیں اس کو۔ ایک بات میں قبل اس کے کہ کچھ کہوں آپ کی خدمت عالیہ میں، ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ جہنم اور جنت میں بھیجنے کا جو بڑا وہ ہے سلسلہ، یہ غلط ہے۔ اگر اللہ آپ کسی کو جہنم میں کہہ دیتے ہیں، ذرا سی بات کی تم جہنم میں جاؤ گے یا یہ جنتی ہے، یہ اس کا فیصلہ تو رب کرنے والا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں کسی کو جنتی اور جہنمی بنانے والے؟ چاہے وہ کسی نسل کا ہو، چاہے وہ کسی فرقے کا ہو یا کسی سوچ کا ہو، آپ برائے مہربانی اس مہینے میں ایک اور کام بھی کریں کہ کسی کے بارے میں نیگیٹو نہ کر دیں، ورنہ آپ کا روزہ اگر ہے تو وہ گیا، کیونکہ آپ نے غیبت کر دی۔ غیبت بہت بڑے گناہوں میں آتا ہے۔ غیبت کے بارے میں اللہ نے کہا کہ کیا تم چاہو گے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ گے؟ پڑھ لے، آیت ہے، قرآن کا ترجمہ کیا میں نے۔ ایک اور بات ہے کہ اس ماہ میں آپ قرآن بامعنی پڑھیں، یعنی تلاوت نہ کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پورا قرآن معنی سے پڑھ کے ختم کریں۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں یہ 3 دفعہ کر لیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو اتنی معلومات ہوں گی کہ آپ کو حیرت ہو جائے گی، ارے یہ بھی قرآن میں۔ قرآن جب اللہ نے بھیجا ہے ہمیں، ہمارے پاک نبی پر، تو اس میں دنیا کی ہر چیز ہے، اور یہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، وہ بڑا احمق انسان ہے۔ آپ پڑھیں افلا تعقلون، اللہ نے 167 یا 84 ٹائم پہ کہا ہے کہ تم عقل کیوں نہیں استعمال کرتے؟ ہم عقل نہیں استعمال کرتے، ہمارے پہ تو ٹریڈیشن آ رہے ہیں، ہمارے دادا یہ کرتے تھے، پردادا یہ کرتے تھے، اماں یہ کرتی تھی، چاچی وہ کرتے۔ ارے بھائی چھوڑیں ان سب کو، پرانی حدیثیں پتہ نہیں کس وقت کی سنیں گے آپ لوگ۔ وہ ایکٹر آ رہے ہیں آپ کے چینلز پہ، آپ ان سب چیزوں کو چھوڑیں، آپ اس زمانے کو دیکھیں اور اس زمانے کے جو ریکوائرمنٹس ہیں۔ آپ ٹیلی فون کے بغیر، سیل کے فون کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آپ کو کھانا چاہیے، اچھا نیوٹریشن چاہیے۔ بچوں کی کیا نام ہے، کتنے پرابلمز ہیں بیکاز دے آر انڈر نیورشڈ، ان کو کھانا نہیں ملتا اچھا۔ تو اس رمضان میں آپ سے گزارش کروں گا دست بدستہ کہ پلیز آپ دوسروں کے عیب نہ تلاش کریں، کسی کو برا نہ کہیں، آپ سب سے اچھی گفتگو کریں، اچھا آداب اور لحاظ رکھیں، اسپیشلی بزرگوں کا۔ بچوں کو مار پیٹ نہ کیا کریں، وہ بچے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، میاں بیویوں کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا بنا دیا۔ اگر سارا روزہ یہ سحری افطاری پہ ہے تو اس روزے کو اللہ تو قبول نہیں کرے گا۔ آپ 10,000 روزے رکھ لیں۔ اس لیے سمپل غذا کھائیں، سمپل، افطاری بھی سمپل اور سحری بھی سمپل، اور درود پڑھا کریں۔ جتنا درود پڑھیں گے آپ کو اچھا لگے گا، اور استغفار پڑھا کریں۔ استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، یہ 2 میں سے کوئی بھی آپ سلیکٹ کریں۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں دعائیں بتاؤں گا، چنانچہ میں آپ کو دعائیں بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، اس رمضان میں آپ 1000 دفعہ سورہ قدر پڑھیں، انا انزلنا فی لیلۃ القدر والا، اور مٹھی بھر گندم رکھ لیں اپنے پاس، اگر نہیں ہے بہتر ہے گندم
ورنہ چاول رکھ لیں. ان کے اوپر روزانہ 34 ٹائم پڑھیں گے تو 30 دن میں یہ 1000 ختم ہو جائے گا. یا آخری جو 10 دن آتے ہیں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تھرڈ عشرے میں یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. 1000 پڑھنے، اس کو تقسیم کریں 30 دن سے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنے پڑھنے. جب وہ آپ پڑھ لیں، روزانہ پڑھیں، گندم ایک کنٹینر میں رکھ لیں، باؤل میں رکھ لیں، اور اسی پہ بار بار پڑھتے رہیں. ایک دفعہ درود شروع میں، ایک دفعہ آخر میں، اور اس کے بعد جو بھی درود آپ کو آتا ہے، بہت درود ہیں، جو بھی آپ کو آسان درود آتا ہے پڑھ لیں. اور اس کے بعد فوائل پیپر لیں اور اس میں 7 کر کے ایچ اس کی پڑیاں بنا لیں، اس کو فولڈ کر دیں. اور اس کے بعد آپ اس پہ کسی کو دیں، اپنے پاکٹ میں رکھیں تو صرف ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں، ایک دفعہ درود کے بعد، اور اپنے ریفریجریٹر میں رکھ دیں. اور جن کو دیں پڑیاں بنا کے، ان سے میری گزارش کریں کہ میری طرف سے کہ وہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. یہ بہترین چیز میں نے آپ کو بتائی ہے، آپ نے کہیں یہ نہیں پڑھی ہوگی. یہ میری خود اپنی بنائی ہوئی ہے. میں نے اب سے 15 سال پہلے اس کو بنایا تھا. جن لوگوں کو میں نے دیا ہے انہیں نے بڑی دعائیں مجھے دی ہیں، اور آپ بھی دعائیں دیں گے مجھے. اس کا خیال رکھیں کہ یہ ایسی جگہ رکھیں ریفریجریٹر میں کہ وہ نظر آئے آپ کو. کسی چھوٹے سے کپ میں رکھ دیں. اس کے علاوہ جن کے پاس ریفریجریٹر نہیں ہے تو وہ کسی ڈبے میں رکھ دیں، جو کھانے، جس میں کوئی کھانا وانے کی چیزیں ہوں اس میں رکھ دیں. آپ سمجھ گئے نا. اور کیا نام ہے، جب بھی نکالیں اس کو، اگر نکالیں تو اس پہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور ایک دفعہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر پڑھ دیں. اب یہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. اب دوسرا وظیفہ میں بتاتا ہوں، اور یہ رمضانی میں کریں. دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی اللہ نہ کرے آئے، جو سب کو آتی ہے، تو آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں جو عام ہوتی ہے، اور 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے آپ یہ دعا کریں: ایاک نعبد و ایاک نستعین یا ارحم الراحمین. ایاک نعبد و ایاک نستعین یا ارحم الراحمین. اور اس کو کسی وقت بھی پڑھے دن میں، وہ پابندیاں میں نہیں لگاتا، لیکن بہتر ہوتا ہے کہ اس کو آپ نماز کے بعد پڑھیں. جب آپ یہ پڑھیں تسبیح، تو اخیر میں جب یہ مکمل ہو جائے 102 ٹائم، اللہ کے 3 نمبر بنتے ہیں، اللہ کے 66 نمبر ہیں، اس کو پلس کرے تو وہ اخیر میں 3 آتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ 102 ٹائم پڑھیں. اور جب آپ پڑھ لیں دعا کریں، جو بھی دعا کریں، لیکن بہتر ہے کہ ایک مقصد کے لیے دعا کریں. اور اس کے بعد سجدے میں جائیں، 3 دفعہ بس یہ پڑھیں: ایاک نعبد و ایاک نستعین یا ارحم الراحمین. ایک اور تسبیح اسی میں ہے. آپ پہ کوئی بھی اللہ نہ کرے پرابلم ہو، فوراً 100 دفعہ 102 ٹائم یا ارحم الراحمین پڑھیں. بس یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اور اس کو کسی وقت بھی پڑھیں، اور اس وقت ضرور پڑھیں جب آپ کا دل دکھا ہوا ہو یا آپ کو کوئی غم ہو، تو آپ اس وقت ہی ضرور پڑھیں. ایک اور دعا میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کا شوہر بگڑا ہوا ہے، بچے بگڑے ہوئے ہیں، خاندان کا کوئی فرد بگڑا ہوا ہے، غلط رستے پہ پڑا ہوا ہے، تو اسی میں سے ایک دعا بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو بھی 102 دفعہ پڑھیں کسی وقت، ایک دفعہ درود شریف اور کے آگے اور پیچھے، یعنی ختم ہونے پہ. وہ دعا یہ ہے: اہدنا الصراط المستقیم یا ہادیو. اہدنا الصراط المستقیم یا ہادیو. یہ پڑھیں اور اس کی تصویر پہ دم کر دے بچے کی، یا تصور میں اس کو رکھیں، یا نام سامنے لکھ کے رکھیں. پھر جب یہ ختم ہو جائے تو پھر سجدے میں جائیں اور کہیں: اے میرے رب، فلاں 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 کو سیدھے راستے پہ ڈال دے. میرے مالک، تو رحم کرنے والا ہے
اور تو ہی اس کو صراط مستقیم پہ لا سکتا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور بچے کو پیار سے یا اس شخص کو بڑی عزت سے بات کرے، اس کو اس طرح نہ کرے جیسے کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، کوئی پولیس ڈپارٹمنٹ کا یا FBI کا کوئی بندہ آیا ہوا نہیں. یہ ہو گیا. اب آپ کو میں ایک اور دعا بتاتا ہوں، یہ آپ روزانہ پڑھیں 100 دفعہ اور ساری زندگی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، یا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، یا اللہ. اس کو 102 دفعہ پڑھیں، آگے پیچھے ایک دفعہ درود. یہ آپ کے دل کے سکون کے لیے ہے. بہت بہت پرابلم میں ہیں ہمارے لوگ، یہاں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. لیکن اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بڑا سکون ملے گا. اور اسی کو 3 دفعہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں جتنی دفعہ دل چاہے. اب ایک اور دعا بتاتا ہوں آپ کو کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. ایک دعا یہ ہے کہ جو لوگوں کو کیا نام ہے ہارٹ کی تکلیف ہے، وہ سیدھا ہاتھ رکھیں کسی وقت بھی اور دن میں کئی دفعہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، الف لام میم، یا حیو یا قیوم. اس طرح پڑھیں. 3 دفعہ پڑھیں، 10 دفعہ پڑھیں، جتنی دفعہ پڑھیں، کم سے کم 3 دفعہ پڑھیں اور روزانہ اس کو کریں. ایک اور چیز ہے، جو دل کے ہارٹ کے مریض ہیں ان کو چاہیے کہ وہ چھوٹے سے جو آپ کے پاس یہ سیلر فون ہوتے ہیں اس میں سورہ رحمان ڈال دیں، ڈاؤن لوڈ کر دیں اور پورے سورہ رحمان کو اپنے سینے پہ رکھ کے 1 دفعہ سنا کریں. یہ آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا، یہ میرا اپنا تجربہ ہے. میں روزانہ اس کو اسی طرح سنتا ہوں، بڑا سکون ملتا ہے دل کو. بس باقی یہ کہ گھر میں امن رکھیں، لوگوں سے پیار محبت سے بات کریں اور چیزیں قرضوں پہ نہ لیں کیونکہ قرضہ ایک لعنت ہے. لیکن بعض وقت مجبوری ہوتی ہے. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ. میری دعا ہے، التجا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی بتائیں. میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، مجھے کسی سے کوئی انٹرسٹ نہیں. میرا انٹرسٹ یہ ہے کہ میں مذہب اسلام کو سمپل کر کے پیش کروں. میں رب اعلیٰ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مذہب اسلام بہت ہی آسان مذہب ہے. اس میں نیت کا بس فرق ہے. نیت اچھی ہے تو سب کچھ اچھی ہے. دکھاوا، بناوٹ، لوگوں کو متاثر کرنا، یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے. چنانچہ آخری بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں آیت ہے کہ جو لوگ یہ دکھاوے کی نماز، روزہ، آؤٹ فٹ پہنے ہوئے ہیں، برقعے اوڑھے ہوئے ہیں، چادریں اوڑھی ہوئی ہیں، ہر وقت منہ چل رہا ہے، اللہ کہتا ہے اگر یہ دکھاوے کی عبادت ہے تو قیامت کے دن میں ان سے کہوں گا کہ اب انعام بھی انہی سے لے لو جن کو دکھانے کے لیے تم نے یہ عبادت کی ہے. آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو ہر نعمت عطا کرے، ہر خوشیاں عطا کرے اور آپ کی اولاد آپ کو سکھ دے، آپ کے گھر والوں میں پیار، محبت، عزت، آبرو ہو. خدا را پاکستان کا خیال کیجئے، ٹیکس ادا کیجئے. میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے. آئی ڈونٹ کیئر واٹ پیپل تھنک اباؤٹ می. اور ایک اچھا لیڈر آپ کو مل گیا، ایماندار، اس کا ساتھ دیں. وہ زندگی بھر وزیر اعظم نہیں رہے گا لیکن ایک بنیاد تو ڈال کے چلا جائے گا. ظلمت شب کی شکایت سے یہی بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. اللہ حافظ.